السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو ویلکم ہے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں۔ اپنی نوٹ بکس نکال لیں اور توجہ سے سنیں، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور فکری سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور بچوں، ایک ضروری بات، اگر آپ نے اس کتاب کے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق مکمل طور پر سمجھ آئے۔ تو آج ہم کیا سیکھیں گے؟ دیکھیے، اس سبق کے آخر تک آپ کو اردو سفر نامے کے فن کی گہری سمجھ ہو جائے گی۔ آپ یہ جانیں گے کہ مشاہدے کو الفاظ کا روپ کیسے دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بیگم اختر ریاض الدین کے شگفتہ یعنی پرمزہ انداز تحریر کی خوبیوں کو پہچان سکیں گے۔ چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جماعت 12ویں کی کتاب سرمایہ اردو سے لیا گیا ہے۔ سبق کا عنوان ہے ہوائی، اور اس کی مصنفہ ہیں بیگم اختر ریاض الدین، جو اپنے لاجواب سفرناموں کے لیے اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ آج ہم اس سبق کا جائزہ ایک خاص ترتیب سے لیں گے۔ سب سے پہلے مصنفہ اور سبق کا تعارف ہوگا، پھر ہم سفر کے آغاز کی دلچسپ کہانی سنیں گے، اس کے بعد ہوائی میں آمد اور وہاں کے مشاہدات پر بات ہوگی، چوتھے حصے میں امریکی طرز حیات پر مصنفہ کا گہرا طنز سمجھیں گے، اور آخر میں مرکزی خیال اور امتحان کے لیے سب سے اہم سوالات پر غور کریں گے۔ تو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق ہوائی بیگم اختر ریاض الدین کی مشہور کتاب دھنک پر قدم سے لیا گیا ایک حصہ ہے۔ ان کے لکھنے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف جگہوں کے بارے میں نہیں بتاتی، بلکہ اپنے ذاتی تجربات، ہلکے پھلکے مزاح اور گہری سماجی سوچ کو اس طرح ملا دیتی ہیں کہ پڑھنے والا خود کو اسی سفر کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو سفر کا آغاز ہوتا ہے کچھ ڈر اور خدشات کے ساتھ۔ مصنفہ کو بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کے اوپر ایک لمبی پرواز سے بہت خوف آ رہا تھا، اور کسی نے یہ کہہ کر ان کا ڈر اور بڑھا دیا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بس سمندر ہی سمندر ہے اور اوپر صرف خدا۔ لیکن چونکہ ان کے شوہر پہلے ہی وہاں موجود تھے، اس لیے جانا تو تھا ہی۔ یہ سفر ایک ہی بار میں نہیں ہوا، بلکہ اس کے کئی پڑاؤ تھے۔ کراچی سے جہاز چلا تو پہلا سٹاپ کلکتہ تھا، جو مصنفہ کی جائے پیدائش ہے، لیکن وہاں کا تجربہ کچھ خاص اچھا نہیں رہا۔ ہانگ کانگ میں تھوڑا آرام کیا اور پھر ٹوکیو کا سفر، جو کافی طوفانی تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جس آخری حصے سے وہ سب سے زیادہ ڈر رہی تھیں، یعنی ٹوکیو سے ہونولولو، وہ بہت ہی آرام سے گزر گیا۔ آخر کار رات 10:30 بجے مصنفہ ہونولولو ایئرپورٹ پر اتری۔ ان کے ذہن میں تھا کہ ان کے شوہر پھولوں کے گجرے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا تو میاں صاحب کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ اب سوچئے، رات کا وقت، انجان ملک، اور وہ اکیلی، پریشانی تو ہونی ہی تھی۔ اور یہاں آتا ہے کہانی میں ایک مزیدار موڑ، توقع اور حقیقت کا فرق۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ ایک روایتی استقبال ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ ان کے شوہر کچھ طلبہ علموں کے جھرمٹ میں چھپے ہوئے تھے، جو گٹار بجا رہے تھے اور گا رہے تھے۔ استقبال بالکل غیر متوقع تھا، لیکن بہت یادگار تھا۔ یہاں ایک دلچسپ ثقافتی بات بھی جان لیجئے۔ جزیرہ ہوائی میں مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، جنہیں وہ اپنی زبان میں لیز کہتے ہیں۔ یہ ان کی محبت اور عزت دینے کی ایک بہت خوبصورت روایت ہے۔ اچھا، جب مصنفہ گھر پہنچیں تو دیکھا کہ وہاں ہر طرف سامان بکھرا پڑا ہے اور صفائی کی سخت ضرورت ہے، تو انہوں نے فوراً معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اپنے اس روپ کے لیے وہ بڑے مزے کا ایک لفظ استعمال کرتی ہیں، گربہ کستن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر روب جمانا یا معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے سختی دکھانا۔ جب گھر کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور مصنفہ نے باہر نظر ڈالی تو وہ ہوائی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بحر الکاہل کے بدلتے ہوئے رنگ، ہر طرف زمرد جیسے سبزے کی حکمرانی، گہرا نیلا چمکتا ہوا سمندر اور پس منظر میں پہاڑ، یہ سب مل کر ایک جادوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ اب ہم سبق کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو فکری طور پر بہت گہرا ہے۔ یہاں مصنفہ امریکی طرز زندگی، خاص طور پر وہاں کے کنزیومرزم یعنی صارفیت پر طنز کرتی ہیں۔ صارفیت کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدنے اور جمع کرنے کا کلچر، اور اس تنقید کے لیے وہ ہمیں ایک سپر مارکیٹ لے کر جاتی ہیں۔ یہ جملہ اس سبق کا نچوڑ ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں امریکی نظام کی اصل روح نظر آتی ہے، جہاں چیزوں کی بہتات اور فراوانی ہی سب کچھ ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں ذرا رکیے اور سوچئے۔
آپ کے خیال میں مصنفہ اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایک سپر مارکیٹ کو امریکی زندگی کا قلعہ کہنے کے پیچھے کیا گہری بات چھپی ہے؟ مصنفہ کا طنز صرف سپر مارکیٹ پر ہی ختم نہیں ہوتا، وہ اپنے شوہر کی خریدی ہوئی سیکنڈ ہینڈ چیزوں کا بھی ذکر کرتی ہیں، جسے وہ مذاق میں خیراتی خریداری کہتی ہیں۔ ایک پرانی کار جو چلتے چلتے پٹاخے چھوڑتی تھی، ایک پرانا ٹی وی جس کی اسکرین کو ٹھیک رکھنے کے لیے اسے گرم کپڑے سے سینکنا پڑتا تھا، اور خیرات کے نام پر جمع کیا گیا کباڑ فرنیچر۔ یہ سب امریکی معاشرے میں چیزوں کی بے قدری پر ایک بہترین طنز ہے۔ ان گھریلو اور مزاحیہ باتوں سے نکل کر اب ہم سبق کے ایک علمی اور فکری پہلو کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا تعلق ہے ایسٹ ویسٹ سینٹر سے۔ یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر امریکی حکومت نے بنایا تھا، ایک ایسا ادارہ جہاں مشرق اور مغرب یعنی ایشیا اور امریکہ کے بڑے بڑے عالم اور دانشور اکٹھے ہوتے تھے۔ انہیں اچھا خاصا وظیفہ ملتا تھا اور مکمل علمی آزادی تھی، نہ کوئی کلاس، نہ کوئی امتحان، صرف تحقیق اور مطالعہ۔ یہ دنیا کے بہترین پروفیسرز اور طلباء کا مرکز تھا۔ تو اس ساری گفتگو کا مرکزی خیال کیا نکلا؟ وہ یہ ہے کہ یہ سفرنامہ صرف ایک سفر کی کہانی نہیں ہے۔ اس میں مصنفہ نے اپنے ذاتی مشاہدے، شگفتہ مزاح اور دو تہذیبوں کے فرق پر گہری تنقید کو بڑی خوبصورتی سے ایک ساتھ پرو دیا ہے۔ چلیے اب اس حصے پر آتے ہیں جس کا آپ سب کو انتظار ہوتا ہے، یعنی امتحان میں اس سبق سے کس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، بورڈ کے امتحان کے لیے کچھ سوالات بہت اہم ہیں۔ پہلا، مصنفہ کے مزاحیہ طرز تحریر پر مثالوں کے ساتھ تبصرہ کریں۔ دوسرا، امریکی صارفیت پر ان کی تنقید، خاص طور پر سپر مارکیٹ کی مثال سے واضح کریں۔ تیسرا، ہانولولو میں آمد اور ابتدائی تاثرات بیان کریں۔ چوتھا، ایسٹ ویسٹ سینٹر کی علمی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اور پانچواں، اس جملے کی تشریح کریں کہ سپر مارکیٹ امریکی طرز حیات کا قلعہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اس سبق کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی مشق ضرور کریں تاکہ امتحان کے لیے آپ کی تیاری بہترین ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ہاں، برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے اگلے سبق بھی وقت پر ملتے رہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔